بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انسانیت کو بچائیں، اقوام متحدہ کی عالمی قیادت سے اپیل۔ نریندر مودی کے جلسے میں گڑبڑ کرنے والوں کو سزائے موت۔ بنگلہ دیش میں کریک ڈاؤن، 172 روہنگیا مسلمان گرفتار۔ چائنا اور افغانستان کے درمیان چلگودوں کا کردار۔ پتہ نہیں ملک کو کس جگہ پہنچا دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ صدر جو بائیڈن سے ملاقات بے نتیجہ ثابت ہونے پر ترک صدر کانفرنس چھوڑ کر وطن واپس لوٹ گئے۔ واٹس ایپ پر شوہر کو گالیاں دینا خاتون کو سستا پڑ گیا۔ سویا بین سے دمے کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے، نئی تحقیق۔ دبئی میں ٹاس جیتو اور میچ جیتو۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے گلاسگو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے منعقد کی گئی کانفرنس میں عالمی قیادت سے اپیل کی ہے کہ انسانیت کو بچایا جائے۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 120 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں اور دنیا کو تباہ کن گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے یہ کانفرنس اہم ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ناکام ہوئے تو نوجوان نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ جان لیں گے کہ گلاسگو ایک تاریخی موڑ تھا جب تاریخ بدلنے میں ناکام رہی تھی، اور وہ درست ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی معاہدے سے علیحدگی کے فیصلے پر عالمی رہنماؤں سے معافی مانگی۔ سابق صدر ٹرمپ، جس نے پیرس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اس کے حوالے سے صدر جو بائیڈن نے سربراہی کانفرنس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے معافی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن میں اس حقیقت کے لیے کہ امریکہ گزشتہ انتظامیہ کے دور میں پیرس معاہدے سے الگ ہو گیا تھا، معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اس اقدام نے ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ 2030 تک کاربن کا اخراج بہت زیادہ ہوگا اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے ترقی یافتہ ممالک سے اپیل کی کہ وہ مساوات اور اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے کاربن کا اخراج کم کر دیں۔ انڈیا میں ایک عدالت نے 4 ملزمان کو موت کی سزا سنائی ہے، جن پر سن 2013 میں پٹنہ میں نریندر مودی کے جلسے سے پہلے دھماکہ کرنے پر ملوث تھے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں کی گئی اس کارروائی میں 6 افراد مارے گئے تھے جبکہ 90 زخمی ہو گئے تھے۔ خصوصی عدالت نے مقدمے میں 2 ملزمان کو عمر قید، 2 کو 10 سال قید اور 1 ملزم کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت کی جانب سے مجرم قرار دیے گئے 6 افراد کا تعلق ریاست جھارکھنڈ سے ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے عدالت کو بتایا تھا کہ ان ملزمان نے 27 اکتوبر 2013 کو اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی ریلی سے پہلے یہ کارروائی کی تھی۔ نریندر مودی ابھی تک جلسے کے لیے نہیں پہنچے تھے، تاہم پٹنہ کے گاندھی میدان میں ہزاروں افراد ان کو سننے کے لیے موجود تھے۔ سن 2013 میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے نریندر مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا تھا اور وہ ملک بھر میں ریلیاں اور جلسے کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ جلسہ گاہ پہنچے اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا، تاہم اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھارت میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے انڈیا میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا کردار امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا ہے۔ ایسے میں وہ قیام امن کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو درست کر لے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن انڈیا کا کردار امن تباہ کرنے والا ہے۔ ہم تخریب کاری کے سب سے بڑے متاثرین میں سے ہیں۔ ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ ہمارے پاس افغانستان سے قطع نظر کا کوئی آپشن نہیں ہے۔
بنگلہ دیش کی پولیس نے ایک سرکردہ کمیونٹی رہنما کو مارنے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران حالیہ ہفتوں میں 172 روہنگیا مسلمان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ محب اللہ کو مارنے کا واقعہ کاکس بازار کے بندرگاہی شہر کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ میں ہوا تھا۔ اس علاقے میں بے وطن مسلم اقلیت کے 7 لاکھ سے زیادہ ارکان رہتے ہیں، جو میانمار میں 2017 کے فوجی کریک ڈاؤن کے بعد یہاں آئے تھے۔ محب اللہ کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے اس کا الزام ان پر عائد کیا تھا۔ چائنا نے جنگ سے تباہ حال شدہ اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے بگڑتے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹنے میں طالبان کی مدد کے لیے براہ راست فضائی تجارتی رابطہ دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ ایک کارگو طیارہ 45 ٹن چلغوزے لے کر کابل سے چینی منڈیوں کے لیے روانہ ہوا، جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد تجارت بحالی کی علامت ہے۔ چلغوزے کی برآمد افغانستان اور چین کے درمیان حالیہ وسیع تر اور مثبت بات چیت کا نتیجہ ہے۔ کابل میں چائنا کے سفیر وانگ یو نے کہا کہ کروڑوں امریکی ڈالرز کی اس آمدنی سے بہت زیادہ افغان کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چلغوزے افغان عوام کے لیے خوشی اور چینی باشندوں کے لیے اچھا ذائقہ لائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا افغانستان سے چلغوزوں کے سب سے بڑے درآمد کنندگان میں سے ایک ہیں۔ حالیہ تجارت سے افغان چلغوزوں کی صنعت کو فروغ ملے گا، کیونکہ گزشتہ برس چینی درآمد کنندگان نے اگلے 5 برسوں کے لیے $2 ارب سے زیادہ چلغوزے خریدنے کے معاہدے کیے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 2 ماہ پہلے پاکستان میں چلغوزہ 10,000 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا، لیکن اب چلغوزے کی قیمت بے انتہا کمی نے سب کو حیران کر دیا۔ چلغوزے کی قیمت 10,000 روپے سے گھٹ کر 3,600 روپے پر آ گئی ہے۔ 20 برس کی جنگ کے بعد اگست میں امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد سے چین علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر طالبان کو ملک میں استحکام لانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ چائنا پہلے ہی افغانستان کے لیے $3 کروڑ سے زیادہ مالیت کی انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کر چکا ہے۔ چائنا، پاکستان، ترکی، ایران اور روس مغربی ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کابل کے بیرون ملک اثاثے بحال کرائیں اور افغان عوام کی مدد کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد بھیجیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد فراہم نہ کی گئی تو اس موسم سرما میں 4 کروڑ نفوس کے اس ملک کی تقریباً نصف آبادی کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ حالت یہ ہے کہ اب ہم گٹر بھی نہیں بنا سکتے، پتہ نہیں ملک کو کس جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے سرکاری اراضی پر قائم پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کمشنر فیصل آباد کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ تجاوزات کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا؟ آپ تو ماسٹر پلان تک نہیں جمع کروا سکتے، آپ نے 10 تصویریں بھیج دی ہیں، ساری زندگی آپ ٹائم ہی لیتے رہے ہیں، آپ نقشہ تک تو بنا نہیں سکتے، آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اب تو گوگل سے 1 منٹ میں سب کچھ مل جاتا ہے، ڈرون تصاویر سے ایک مکان کا پتہ چل جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ڈی جی ایف ٹی اے ہیں، آپ کو اپنے کام کا پتہ ہے، آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اب ہم گٹر بھی نہیں بنا سکتے، پتہ نہیں ملک کو کس جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ہمارے ٹاؤن پلانر ملک چھوڑ کر ٹورنٹو اور یورپ جا چکے ہیں، جس کا جیسے دل کرتا ہے ویسے تعمیرات کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے فوری بعد موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کو منسوخ کر کے وطن واپس لوٹ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی تھی، تاہم دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی اور امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ترکی کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہم کانفرنس میں شرکت کو منسوخ کر کے وطن واپس لوٹ جانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔
مصر میں ایک عدالت نے سوشل میڈیا پر گالم گلوچ پر اپنی نوعیت کا منفرد فیصلہ سناتے ہوئے ایک خاتون پر بھاری جرمانہ کر دیا۔ عدالت نے ایک سرکاری ملازمہ کی جانب سے واٹس ایپ پر شوہر کو گالیوں سے نوازنے اور برا بھلا کہنے پر 50,000 مصری پاؤنڈ جو تقریباً 33,000 امریکی ڈالر بنتے ہیں اس کا جرمانہ عائد کر دیا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان مذکورہ جھگڑا چند ماہ پہلے ہوا تھا، جس کے دوران 30 سالہ بیوی نے اپنے 43 سالہ شوہر کو واٹس ایپ پر گالم گلوچ پر مشتمل پیغامات بھیجے تھے، جنہیں شوہر نے بڑی سنجیدگی سے لیتے ہوئے بیوی کے خلاف درخواست دائر کر دی، جس میں ان نازیبا پیغامات کو بھی منسلک کیا گیا۔ شوہر نے عدالت کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ ان کی بیوی نے واٹس ایپ سروس کو ایک برے کام کے لیے استعمال کیا۔ مذکورہ خاتون کو سن 2003 کے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 10 کے آرٹیکل 76 کے تحت سزا سنائی گئی۔ جاپانی سائنسدانوں نے تجربات سے معلوم کیا ہے کہ خمیر شدہ سویا بین کی غذائی مصنوعات سے دمے کی علامت اور شدت میں کمی آتی ہے، جس میں اہم غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جنہیں نظام ہاضمہ کے علاوہ دماغ اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید سمجھا گیا ہے، جبکہ یہ کینسر کی بعض اقسام کے خلاف بھی مؤثر پایا گیا۔ اوساکا یونیورسٹی کے ماہرین نے بتایا کہ سویا بین والے فوڈ سپلیمنٹ کے استعمال سے سانس کی نالی میں الرجی کم ہوتی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ دمے سے متعلق خون کے سفید خلیات پھیپھڑوں کی رگوں میں سوزش کی مقدار میں بھی کمی کا مشاہدہ ہوا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دمہ اور سانس کی دیگر تکالیف میں خمیر شدہ سویا بین میں شامل فائبرز کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید محتاط اور فیصلہ کن انسانی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دمے کی صورت میں سویا بین کے فوائد کی حتمی طور پر تائید یا تردید ہو سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق T20 ورلڈ کپ میں اب تک جہاں ٹیموں کی عمدہ کارکردگی نے فتوحات میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں پر نمی اور اوس کا عنصر بھی کار فرما ہے۔ خاص طور پر سپر 12 راؤنڈ کے ابتدائی میچز میں تو یہی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ ٹاس جیت کر فیلڈ سنبھالنے والی ٹیم نے آخر میں سکون سے ہدف حاصل کر کے فتح اپنے نام کی۔ ابتدائی 17 میں سے 13 میچز میں یہ فارمولہ ہٹ دکھائی دیا، تاہم صرف 4 میچز میں ایسا ہوا کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی سائیڈ کامیاب رہی۔ افغانستان میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں ہی مرتبہ بڑے مارجن سے کامیابی کو گلے لگایا۔ ویسٹ انڈیز نے بھی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو زیر کیا۔ گزشتہ روز انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو شکست دی۔ ابتدائی 17 میچز میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی سائیڈ صرف 3 مرتبہ 160 رن سے آگے بڑھی۔ ایک بار بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف 4 وکٹ پر 171 کا ٹوٹل بنایا مگر پھر بھی ہار گئی۔ ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ UAE میں مسلسل IPL میچز کی وجہ سے پچز کافی استعمال شدہ ہو گئی تھی، مقابلے سے پہلے انہیں ٹوٹ سے بچانے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے بیٹنگ کے وقت پچ میں نمی موجود ہوتی ہے، جس سے بڑے شاٹس کھیلنے میں بیٹسمینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دوستو، میری نظر میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کھلاڑیوں کی اپنی کارکردگی ہی کنڈیشن سے قطع نظر کامیابی میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، باقی سب ہارنے کے بعد ہونے والی باتیں ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔